السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والصلاة والسلام علی نورہ المنیر سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحابہ و حبائہ و خدامہ و شہداء محبتہ و اولیاء امتہ خصوصاً منہم علی سیدی شیخ عبد القادر غوث العظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان گرامی، مبلغین عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اور حاضرین اجتماع، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج نگران سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد حامد حسین حسان فاروقی صاحب حفظہ اللہ، جانشین حضرت خطیب الاسلام علیہ رحمہ کی جانب سے حکم ہوا کہ یوم آزادی کی مناسبت سے جدوجہد آزادی، تحریک آزادی اور مسلمان کے عنوان سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحتیں اور کیا حکمتیں ہیں کہ یہ سال 2019 کا یوم آزادی ایسے وقت میں آیا ہے کہ ملک کی ساری عوام، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ 1947 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ یہ تو ہم اس کا جشن مناتے آئے ہیں، لیکن اب یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ زمین آزاد ہوئی تھی یا انسان آزاد ہوئے تھے۔ بہرحال
اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے جو باشندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے مال، کاروبار، جان، عزت، آبرو سب کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان عطا فرمائے۔ ہمارا ملک جس سے ہم بہت شدید محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کے نقشے پر اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اس زمین سے برآمد ہونے والی معدنیات کو لے کر سونے کی چڑیا کی حیثیت سے جانا جاتا رہا، اور آج بھی اسے سونے کی چڑیا ہی کہا جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، تو میں بڑے صاف الفاظ میں یہ عرض کروں کہ ہم محب وطن ہیں، وطن پرست نہیں ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ خدا پرستی کے علاوہ کسی اور کی پرستش کا ہمارے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور ہمیں واضح طور پر حکم دیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم کو موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو ہمارے لیے نصیحت ہے، مرتے دم تک ہم اسی پر عمل پیرا ہوتے، اس کے نتیجے میں، اس کے سبب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، وطن سے محبت کرتے ہیں، وطن پرستی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے نزدیک، ہمارے لیے بے شک ہمارا وطن عزیز ہے، ہمیں اپنے وطن سے محبت ضرور ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ وطن سے محبت کرنا تو ہمارے دین کے بنیادی تعلیمات میں سے، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ وہ زمین جہاں ہم رہتے بستے ہیں، وہ زمین جہاں ہم جیتے ہیں، وہ زمین جہاں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں محبت ہے۔ جہاں ہمارے صبح و شام گزرتے ہیں، جہاں ہمارے ماہ و سال گزرتے ہیں، اس زمین سے، اس وطن سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں اعلان نبوت فرمایا، دعوت دین کا آغاز فرمایا، تو کل تک جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین و صادق کہہ کے پکارتے تھے، وہ بھی حضور کا انکار کرنے لگے، حضور کی بات کو ماننے سے انکار کرنے لگے، اور جو امین و صادق کا وظیفہ پڑھا کرتے تھے وہی حضور کے مشن کے اور حضور کے مخالف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ حضور نے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت فرمانے لگے تو مکہ شریف کی آبادی سے باہر آئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اور اپنا رخ مکہ شریف کی آبادی کی طرف، شہر مکہ کی طرف اپنا رخ فرمایا، اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر پاک سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے شہر مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن تجھ میں رہنے والوں نے مجھے تجھ میں رہنے نہیں دیا۔ اور اس وقت جب میرے آقا یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ مبارک سے آنسو رواں تھے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک آئے تو پھر حضور نے مدینہ پاک سے محبت فرمائی، اور ایسی محبت فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس شہر سے مجھے محبت ہے، تو یہاں برکتوں کا نزول فرما، یہاں کے مال میں، یہاں کے اناج میں برکت عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مدینہ پاک سے محبت فرمائی اور اپنے غلاموں کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تم جہاں رہتے ہو، جہاں تمہیں آرام ملتا ہے اور تمہارے رزق کا جس زمین پر اللہ نے اہتمام فرمایا ہے، اس زمین سے محبت کرو۔ تو عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس ملک کی جتنی تاریخ بیان کی جاتی ہے یا پھر جتنی تاریخ قلم بند کر لی گئی، اس کا اکثر حصہ مسلمانوں کے کارناموں سے بھرا پڑا ہے۔ اس وطن کو مسلمانوں نے اپنا وطن بنایا، تو جس زمین پر ہر طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مسلمان اس زمین پر آئے اور ایمان کے نور سے اس علاقے کو منور کر دیا، اور صرف منور ہی نہیں کیا، صرف زمین کو، علاقے کو ہی منور نہیں کیا، بلکہ یہاں کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا، اور انہیں ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے میں ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا۔ اور اس زمین پر اللہ تعالی، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی، اس کا نام لیا جانے لگا، اس کی توحید کے ڈنکے بجائے گئے، اور پھر جب اس وطن کو، اس زمین کو اپنا وطن بنا لیا، تو پھر جس طرح کوئی اپنی چیز کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے، سنبھالتا ہے، یہی مسلمانوں نے کیا۔ صرف اپنے وجود سے ہی رونق نہیں بخشی، بلکہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کردار کے ذریعے جو یہاں کے قدیم باشندگان تھے ان کو درس انسانیت دیا، رہن سہن کا طریقہ دیا، کھانے پینے کے آداب بتائے، لباس پہننے کا انداز بتایا، اور تعمیرات کا سلسلہ چلا۔ مساجد بھی بنی، عمارتیں بھی بنی، یادگاریں بھی بنی، اور دنیا کے نقشے پر اس زمین کی ایک الگ شناخت بنائی گئی۔ یہ غلط فہمی عام طور پر پھیلائی جاتی ہے کہ یہاں جو مسلمان ہیں
یہ ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں جنہوں نے تلوار کے زور پر دین پھیلایا۔ عزیزان گرامی، اس زمین پر بالخصوص مسلمانوں نے دین پھیلایا ہے تو تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے دین پھیلایا۔ یہاں کے باشندگان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب تک ہم کیا کرتے رہے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے رہے، خدائے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر اپنا سر مارتے رہے۔ لیکن اصل کامیابی تو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر ٹکانے سے نصیب ہوتی ہے۔ جب یہ سمجھ میں آیا، دین اسلام کا غلغلہ بلند ہوا، جگہ جگہ دین اسلام کا پرچم لہرایا، مسلمان بادشاہ بھی آئے، انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، اور یہ حکومتیں 1 2 سال 5 سال کے لیے قائم ہونے والی حکومتیں نہیں تھیں، مسلمانوں نے سینکڑوں برس اس زمین پر حکومت کی ہے۔ لیکن ہم اس وقت کے حالات اور یہ 72 73 سال کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ سینکڑوں سال کی مسلمان بادشاہت کو اور ان کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان حکومتوں میں اور ان حکومتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں مروت تھی، وہاں رواداری تھی، وہاں فرقہ پرستی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عوام کے جو حقوق تھے وہ پوری طرح سے ادا کیے جاتے تھے۔ نہ صرف رعایا کے حقوق ادا کیے جاتے، بلکہ ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کا مذہب نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کی قابلیت کے بنیاد پر عہدے دیے جاتے۔ یہ تاریخ ہے۔ اور پھر جو مسلمان ہوئے، صرف ان کے لیے ہی امان نہیں تھا، بلکہ جو باشندے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اپنی کسی فکر کو ماننے والے ہوں، ان کے بھی حقوق کا تحفظ کیا جاتا۔ تو ہمیں وہ سینکڑوں برس کی حکومتیں ایک طرف، اور یہ 73 سال میں جو حکومتیں بنی یہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہاں رواداری تھی، وہاں مروت تھی، یہاں بے مروتی ہے اور خود غرضی ہے۔ وہاں قومی یکجہتی تھی، اور یہاں فرقہ پرستی کا منظر ہے۔ ہر طاقتور یہ چاہتا ہے کہ وہ کمزور پر بھاری پڑ جائے، بالخصوص جو اکثریت میں آ گئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اقلیت تو ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اگر انہی اکثریت کے لوگوں کو حکومت مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اقلیتوں کے حقوق مارنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کی آزادی کو چھیننا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی عزت جاتی ہے تو جائے، ان کی جانیں جائیں تو جائیں، ان کے گھر، ان کے کاروبار لوٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ہمیں تو اپنی حکومت کرنی ہے۔ عزیزان گرامی، جب مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں، صرف مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخیں مت دیکھیے، بہت سے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے، جو مورخین گزرے ہیں، انہوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں، ان کو آپ اٹھا کے دیکھیں، مسلمان بادشاہوں کی نرم دلی کے تذکرے ملیں گے، مسلمان بادشاہوں کی رعایا پروری کے واقعات ملیں گے،
عوامی حقوق کے تحفظ کے انداز ملیں گے۔ یہ مسلمان حکومتیں رہی اور اس ملک کو سجایا سنوارا گیا۔ مختلف علاقوں پہ مختلف حکمران تھے، وہ سارے کے سارے اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک بہترین نظام تھا جو چل رہا تھا۔ انگریز آئے، کاروبار کے لیے کچھ علاقہ مانگا، کاروبار شروع کیا، پھر اپنے علاقے کو بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے۔ اس حرکت کو اور ان کے مقاصد کو، انگریزوں کی انگریز جو مقصد لے کر اس زمین پر اترے تھے، اس مقصد کو سب سے پہلے سمجھنے والا جو شخص گزرا ہے اس کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ متقی، پرہیزگار، اور آج کل جو ٹیپو سلطان کی تصویر چھاپی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور ہم بھی اسے مان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیپو سلطان ہے، وہ بادشاہ تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، شریعت کا پابند تھا۔ شخصیت کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایسی صورت بازار میں لائی گئی۔ یہی ٹیپو سلطان ہے جنہوں نے پہچانا کہ انگریز کس مقصد سے یہاں آئے، اور پھر اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن جب ہم تاریخ ہند پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان سے بھی پہلے کچھ اور مسلمان فرما روا گزرے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو بچانے کے لیے انگریزوں سے جنگ کی۔ یہاں میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ آزادی، ہندوستان کی آزادی کا جو معاملہ ہے وہ دو طریقے سے چلا ہے، ایک جنگ اور ایک تحریک۔ انگریزوں کے خلاف ایک صوبے سے جنگ لڑی گئی، وہ تھا بنگال کا علاقہ، جہاں کے نواب تھے سراج الدولہ۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن جو جنگ ہوئی ان کو شکست ہوئی۔ اس کی وجہ ایک شخص تھا جو انگریزوں کا وفادار تھا، آپ کہہ لیں انگریزوں کا مخبر تھا، اور سراج الدولہ کے پاس وہ بڑے عہدے پر فائز تھا، میر جعفر۔ یہ انگریزوں سے مل گیا، ملا ہوا تھا، انگریزوں کے لیے مخبری کا کام کیا کرتا تھا، اور یہ مخبری کا جو معاملہ ہے یہ ہر دور میں درد سر بنے رہتے ہیں مخبر لوگ۔ آج جس طرح پولیس کے مخبر ہوا کرتے ہیں، اس دور میں انگریزوں کے مخبر ہوا کرتے تھے، جو مسلمانوں کی یا پھر رعایا کی جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی وہ انگریزوں کو بڑی ایمانداری سے خبریں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور ویسے ہی مخبر آج ہیں، جھوٹ سچ ملا کر پولیس کی غلامی کا کام کیا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلا شخص میر جعفر، اس کی وجہ سے سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ لیکن
جس کا کردار ایک بار مشکوک ہو جاتا ہے وہ لاکھ اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا لے. لوگ نہیں بولتے. جو دیوڑی میر جعفر کی تھی اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا نمک حرام کا بنگلہ. اور آج بھی اس کی دیوڑی کے آثار بنگال میں ہیں اور لوگ اس دیوڑی کے حصے کو بھی نمک حرام کا بنگلہ کہتے ہیں. اور صرف ہندوستانی باشندوں نے ہی اس کو نمک حرام کا بنگلہ نہیں کہا بلکہ انگریزوں نے بھی اپنا جو ریکارڈ بنایا اس میں میر جعفر کے گھر کا نام بھی نمک حرام کا بنگلہ ہی لکھا ہوا ہے. اور اس کے ٹھیک 50 سال بعد یہ ٹیپو سلطان ہے. ان کو بھی شکست ہوئی اور شکست جس کی وجہ سے ہوئی اس کا نام میر صادق تھا. انگریزوں نے بڑے خوب وعدے کیے تھے اس سے کہ تم کو یہ بنا دیا جائے گا, تم کو یہ دے دیا جائے گا, بس تم یہ کام کر دو. ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. انگریزوں کی تو پالیسی رہی ہے, کوئی ایسی اللہ سے ڈرنے والی وہ قوم تو نہیں ہے کہ جو وعدہ کرے وہ نبھاتے پھرے. ذلت کی موت میر صادق کو ملی انگریزوں کی طرف سے. تو یہ جنگیں تھیں جو انگریزوں کے خلاف لڑی گئیں. اس کے بعد مغلیہ دور ہے اور مغلیہ دور کا آخری حصہ ہے بہادر شاہ ظفر کا زمانہ ہے. جب بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے اور ان کی حکومت کو انگریزوں کی جانب سے کمزور کر دیا گیا تو آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے خلاف جتنی جد و جہد ہے کہ ملک پر سے ان کا قبضہ ہٹ جائے, یہ کوشش کرنے والے مسلمان ہی رہے ہیں. اور جب بہادر شاہ ظفر کے حکومت کا آخری دور تھا بہت بڑے علامہ اپنے وقت کے امام علامہ فضل حق چشتی خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور کئی فنون کے ماہر, اور ہم تو آپ کو امام اہل سنت کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں. آپ کے شاگرد ہیں حضرت مولانا عبدالعلی, علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں علامہ عبدالعلی, ان کے شاگرد ہیں امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی. اور ہندوستان کے پہلے عالم ہیں جنہوں نے سرزمین ہند پر اپنے قدم رکھنے والی وہابی تحریک کو پہچانا اور تقویت الایمان جو ہندوستان سے چھپنے والی پہلی وہابیوں کی فکر کی کتاب ہے اس کے مصنف پر آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا, اور کفر کا فتویٰ بھی ایسے لگایا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا اور اس کے عذاب قبر میں شک کرنے والا وہ بھی کافر ہو جائے گا. تو وہ مجاہد اسلام جو سب سے پہلے وہابیوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی شخصیت بہادر شاہ ظفر کے دربار میں مذہبی مشیر کی تھی.
یعنی بادشاہی امور میں جو مذہبی کام ہوتے تھے اس کے تعلق سے بادشاہ وقت آپ سے مشورہ کیا کرتا. یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے. آپ نے انگریزوں کے خلاف فتوی جہاد دیا. فتوی جہاد کیا ہوتا ہے؟ جب یہ جاری ہو جائے تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس پہ عمل پیرا ہو جائے. فتوی جہاد دیا آپ نے. اور اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء، میں ابھی بتاؤں گا کہ علماء سے مراد کون، بڑے بڑے اس وقت کے جو علماء تھے ان سے اس فتوے پر آپ نے دستخط لی اور جامع مسجد دہلی میں جمعے کی نماز کے بعد وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا گیا. اور اس فتوے کو کہ کاپیز دوسرے علاقوں میں بھیجے گئے. مسلمانوں میں ایک جذبہ آ گیا کہ اب ہمیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ فتویٰ دینے کی کئی وجوہات تھے. آپ نے فتویٰ دیا اور وہ جو علماء ہیں جنہوں نے اس فتوے پر دستخط کی تھی، الحمدللہ ہم کتنا ناز کریں کم ہے کہ وہ سارے علماء اہل سنت تھے. لوگ کہتے ہیں اس علاقے کے علماء بھی تھے، اس علاقے کے علماء بھی تھے، کہتے ہیں کہ علماء دیوبند بھی تھے. 1857 کی یہ بات ہے جب دیوبند میں کسی مدرسے کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن پروپیگنڈا کیا گیا اور وہ اپنے پروپیگنڈے میں کامیاب بھی ہو گئے کہ آج کل جو انگریزوں کے مقبر ہوا کرتے تھے ان کو مجاہدین آزادی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا اور اس کی ایک لسٹ بھی بن گئی. اور ہر سال اگست کا مہینہ آتا ہے، جیسے جیسے یوم آزادی قریب آتا جاتا ہے وہ لسٹ خود ہمارے اپنے بھائی واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں، یہ مجاہدین آزادی ہیں. ان میں کئی ایسے نام ہیں جن کا باضابطہ ریکارڈ آج بھی برطانیہ میں موجود ہے کہ یہ انگریزوں کے لیے کام کیا کرتے تھے. اگر انگریزوں کے خلاف کوئی اٹھ کھڑا ہوا جسے نہ اپنے مال کی فکر تھی، نہ اپنے گھر بار کی فکر تھی، نہ اپنی جان کی فکر تھی، وہ علماء اہل سنت تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف مسلمان ہی کیوں تھے؟ وجہ یہ ہے کہ بادشاہت مسلمانوں کی تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی. جس سے جو چیز کھینچی جاتی ہے اسی کی اسے تکلیف ہوتی ہے. یہی مسلمانوں کی تکلیف تھی کہ حکومتیں ہماری تھیں، سکے ہمارے چلتے تھے اور یہ انگریز آ کر اپنا سکہ چلانا چاہتا ہے. یہ علماء اہل سنت نے بے فکر ہو کر، نتیجے میں بہت سے علماء اہل سنت کو پھانسیاں دے دی گئیں، گولیاں ماری گئیں، قید خانوں میں ان کو بند کر دیا گیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے گئے، ان کی آبادی ختم کر دی گئی. علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا. اب آپ اس فتوے کی اہمیت کو سمجھیں. یہ تو آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس فتوے پر علماء اہل سنت کے دستخط تھے اور تمام علماء اہل سنت کی تائید سے وہ فتویٰ جاری کر دیا گیا. پھر اس کے کاپیز دوسرے علاقوں میں بھیجے گئے. اب اس فتوے کی اہمیت کو آپ سمجھیں. جب وہ فتویٰ عام ہوا، لوگوں تک پہنچا، تو یہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو فتوے کی کاپی تھی، غیر مسلم برادران وطن کے جو پنڈت تھے
ان تک یہ فتویٰ پہنچا تو انہوں نے اپنی اپنی قوم کو جمع کر کے وہ فتویٰ پڑھ کے سنایا کہ یہ علامہ فضل خیر آبادی کا فتویٰ ہے، یہ مسلمانوں کا فیصلہ ہے، چلو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے۔ یہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا اور یہ فتوے کی اہمیت تھی۔ اب اس کے بعد بلا تفریق مذہب و ملت باشندگان ہندوستان اپنے ملک کو آزاد کرانے کی تحریک سے جڑ گئے۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی، سینکڑوں مسلمان، سینکڑوں غیر مسلم قتل کیے گئے، باضابطہ قتل عام ہوا۔ یہ سارے ملک کی سطح پر ہونے والی پہلی جنگ آزادی تھی۔ ایک تو سراج الدولہ کی جنگ، ایک ٹیپو سلطان کی جنگ، لیکن یہ صوبوں کی حد تک محدود رہنے والی جنگیں تھیں۔ ملک کی سطح پر جو جنگ ہوئی وہ 1857 میں ہوئی اور انگریزوں نے اس کا نام غدر رکھ دیا کہ یہ غداری کی جنگ تھی۔ نہیں، وہ غداری کی جنگ نہیں تھی بلکہ جنگ آزادی تھی۔ جدوجہد آزادی کا آغاز تھا اور اس کے جو بانیان تھے، اس کے جو کمانڈر تھے، وہ سارے مسلمان تھے اور وہ سارے کے سارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے تھے۔ قتل عام ہوا، بہت سے بڑے بڑے علماء کو شہید کیا گیا، پھانسیاں دی گئیں، ان کے سینوں میں گولیاں داغی گئیں اور ان کو قید خانوں میں ڈالا گیا۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی گرفتاری عمل میں آئی۔ جب جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو اتفاق سے جج آپ کا شاگرد نکلا۔ جج نے اپنے فیصلے کو مؤخر کر دیا اور کہلا بھیجا اپنے استاد کے پاس، یعنی علامہ فضل خیر آبادی کے پاس کہلا بھیجا کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، آپ کو چھوڑنا میری ذمہ داری ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی نے جواب بھجوایا، مجھے جھوٹ کہنا منظور نہیں ہے، یہ فتویٰ میں نے دیا ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دیا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دیا ہے، اپنے شعار کی حفاظت کے لیے دیا ہے، لہذا میں اس فتوے سے مکرنے والا نہیں ہوں۔ جب عدالت لگائی گئی، علامہ فضل خیر آبادی کو عدالت میں پیش کیا گیا، آپ سے جج نے پوچھا کہ یہ فتویٰ آپ نے دیا؟ تو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا الحمدللہ یہ فتویٰ میں نے دیا۔ تو اسی فتوے کی بنا پر یہ سارے معاملات ہو گئے تھے پورے ہندوستان میں، جسے غدر کہا جاتا ہے، 1857 غدر کہا جاتا ہے۔ وہ غدر نہیں تھا بلکہ پہلی ملک کی سطح پر کی جانے والی جدوجہد آزادی کے لیے لڑی جانے والی جنگ تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے لڑی جانے والی وہ پہلی جنگ تھی 1857۔ اب چونکہ جج شاگرد تھا اور جرم تو بڑا مانا گیا اس وقت، اس نے کہا کہ نہیں، مولانا کو انڈمان نکوبار آج جو ہے اسے کالا پانی کہا جاتا، وہاں بھیج دیا جائے۔ اور علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کالے پانی کی سزا پر جاتے ہیں اور وہیں پر آپ کا وصال ہوتا ہے اور وہیں پر آپ کی مزار بنتی ہے۔